ایک ایسی غلطی کہ جس نے مسلم دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا، مگر 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ لیا گیا تھا کہ جس نے پوری مسلم قوم کو 50-100 نہیں بلکہ پورے 400-500 سال پیچھے دھکیل دیا۔ وہ مسلم قوم کہ جو کبھی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے جانی پہچانی جاتی تھی، وہ پھر دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ بچھڑی کہ دوبارہ کبھی واپسی ہی نہ کر سکی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس ایک بڑی غلطی کی بھرپائی مسلم قوم آج تک کر رہی ہے۔ مین کہانی پر آئیں اس سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے اس چھوٹا سا کام کرنے سے ہم لوگوں کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ باقی ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگنے پر اس کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آرچ نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1450 سے کہ جب ایک جرمن آدمی کہ جس کا نام جانس گوٹنبرگ تھا، اس نے پرنٹنگ پریس کا آوشکار کیا۔ جی ہاں، وہی پرنٹنگ پریس کہ جس سے آج دنیا بھر میں کتابیں، اخبار یا اس طرح کی باقی چیزیں چھاپی جاتی ہیں۔ اس جرمن آدمی کا یہ آوشکار کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب کہ جس نے پھر آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہی پورے یورپ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ پرنٹنگ پریس کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جو کتابیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، یہ سب انسانوں کے ہاتھوں سے تیار ہوا کرتی تھیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ یہ پروسیس لمبا تھا، مہنگا تھا اور کافی لمیٹڈ بھی تھا۔ مطلب یہ کہ اس دور میں کتابیں تعداد میں کافی کم ہوا کرتی تھیں، کیونکہ انسان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آخر اپنے ہاتھوں سے کتنی تیار کر سکتا تھا۔ مگر پرنٹنگ پریس کے وجود میں آتے ہی یہ سب کچھ بدل گیا۔ مطلب کتابوں کو تیار کرنے کا کام اب کافی فاسٹ ہونے لگا، کافی سستا ہو گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انلمیٹڈ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم مطلب کہ نالج جو ابھی تک یورپ کے اندر امیر لوگوں کے محلوں یا پھر چرچوں کی جاگیر ہوا کرتی تھی، وہ اب ان محلوں اور چرچوں سے نکل کر ہر غریب کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ ہر جگہ کتابیں نظر آنے لگیں اور یورپ کے عام لوگوں میں پڑھنے کا ایک الگ ہی کریز دکھنے لگا۔ ان کتابوں کی بھرمار کی وجہ سے اب اچانک سے یورپ کے اندر ایک نالج ایکسپلوژن دیکھا گیا۔ یورپ نے بڑی تیزی کے ساتھ سائنسی انقلاب کی طرف بڑھنا شروع کیا، بلکہ یہ کہیں کہ اپنے اس سنہرے دور کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جس کو دنیا نے پھر بعد میں دیکھا تھا۔ مگر جس وقت ایک طرف یورپ کے اندر یہ سب کچھ چل رہا تھا تو مسلم دنیا کی تصویر ہی الگ تھی۔ ہوا یہ کہ یورپ کے بے شمار لوگوں کے دماغ میں انقلاب پیدا کر کے ان کو جگہ دینے والی یہ پرنٹنگ پریس جیسے ہی کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کی راجدھانی مطلب کہ استنبول پہنچی تو وہاں پر فوراً ہی اس کے استعمال کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ فتویٰ جاری کیا گیا کہ یہ تو شیطانی مشین ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان بایزید دوم بیٹھے ہوئے تھے۔ محل میں رہنے والے جو کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے یا پھر جو اسکالرز تھے، ان کی طرف سے اس حکم کے پیچھے جو کچھ ترک دیے گئے تھے، ان میں سے پہلا تو یہی تھا کہ اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے خدا کے نام کو چھاپنا اس کی توہین ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی جو سب سے پاپولر اور سب سے اہم کتاب ہے مطلب کہ قرآن کریم، اس کو لے کر بھی اندیشہ جتایا گیا تھا۔ اس خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے اس کو چھاپنا شروع کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہو جائیں۔ دوسرا جو ترک تھا وہ یہ تھا کہ مسلم دنیا میں رہنے والی ایک بڑی آبادی کا جو روزگار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ مسلم دنیا کے اندر چاہے قرآن ہو یا پھر باقی کتابیں ہوں، ان سبھی کو ہی لمبے وقت سے ہاتھوں سے ہی لکھا جا رہا تھا، اور ان کو جو لکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے مطلب کہ جو کاتب ہوا کرتے تھے، ان کی ہر علاقے میں ہی ایک بڑی آبادی موجود تھی۔ تو سلطنت کے ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر اچانک سے اب پرنٹنگ پریس جیسی کسی چیز کو بڑھاوا دیا جائے گا تو ان سبھی کا یہ روزگار پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ یا اس سے کچھ ملتا جلتا ہوا معاملہ ہم لوگوں کو ہندوستان کے اتہاس میں مغلیہ سلطنت کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ یہاں پر مغل امپائر نے پرنٹنگ پریس کو بھلے ہی آفیشیلی تو بین نہیں کیا تھا، مگر بادشاہ اکبر کے بارے میں بھی اتہاسکاروں نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنی مغلیہ سلطنت میں پروموٹ ہونے سے بھی روکا۔ بادشاہ اکبر کے پاس بھی پرنٹنگ پریس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہی سارے ترک موجود تھے کہ جو ہم اوٹومن امپائر کے کیس میں آپ کو پہلے ہی
बता चुके हैं। अब हुआ ये कि जहां एक तरफ यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अगले कुछ सालों के अंदर ही लाखों की तादाद में किताबें छपी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया मतलब कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर इसी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर अगले 300 साल तक पाबंदी रही। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अगली 3 सदियों तक। गहराई से छानबीन करने पर कुछ अलग अलग इलाकों पर ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी प्रिंटिंग प्रेस के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है, मगर वो बहुत छोटे लेवल पर है। और खास तौर से जो अरबिक जबान थी उसको छापने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके बारे में तो खतरनाक सजाएं तक मुकर्रर थी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि अरबिक ही वो जबान है कि जो हमेशा से ही मुस्लिम दुनिया की सबसे अहम जबान रही है, क्योंकि इस जबान में सिर्फ कुरान ही नहीं है बल्कि वो हजारों और लाखों किताबें भी हैं कि जो मुस्लिम इतिहास के अंदर पैदा होने वाले अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग वैज्ञानिकों ने लिखी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मुसलमानों ने अपने इल्म के दरवाजे पर खुद पहले ताला लगाया और उसके बाद उस ताले की चाबी को कहीं दूर फेंक दिया। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि अगर उस दौर में किसी ने अपनी तरफ से कोशिश भी की तो उसको भी रोक दिया गया। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी के एक वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने इस्तांबुल के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। तकीउद्दीन की बनाई गई ये ऑब्जर्वेटरी उस दौर में यूरोप के अंदर भी जितनी ऑब्जर्वेटरी मौजूद थी उन तमाम में सबसे मॉडर्न थी। यहाँ पर उस दौर में दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस चीजें मौजूद थी। मगर 1580 में इस्तांबुल के अंदर ताउन नाम की वबा फैल गई, जिससे फिर हुआ ये कि वहाँ के एक स्कॉलर ने सुल्तान मुराद III को बताया कि ये खतरनाक वबा, ये खतरनाक बीमारी हम लोगों के यहाँ इसीलिए फैली है क्योंकि हम लोगों ने आसमानों के राजों को जानने की कोशिश की है। बस फिर क्या था, ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे मतलब कि मुराद III, वो फौरन खौफजदा हो गए और उन्होंने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर पर सल्तनत की नेवी ने अपने ही सल्तनत के वैज्ञानिक मतलब कि तकीउद्दीन की ये जो ऑब्जर्वेटरी थी इस पर गोले दाग दिए और उसको तोपों से तबाह कर दिया गया। और याद रहे कि ये वही दौर था कि जब यूरोप के अंदर ऑलरेडी साइंसी इनकलाब आ चुका था। यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी चीजों के आविष्कार हो रहे थे, समुद्र के नए नए नक्शे बनाए जा रहे थे, नए नए रास्ते खोजे जा रहे थे और फिर वहाँ नई जगहों पर जाने की कोशिशें की जा रही थी। मुस्लिम दुनिया को भी इन तमाम चीजों का एहसास हुआ, मगर जब हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। कभी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए जानी जाने वाली ये मुस्लिम कौम ऑलरेडी उन हालात में पहुंच चुकी थी कि जिन हालात से निकलने के लिए उसका स्ट्रगल आज तक जारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं और जाने से पहले आपको क्या करना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।